حضرت جابر بھی اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے قرض لیتے تھے۔ اس کا ایک تفصیلی واقعہ کا ذکر ملتا ہے کہ کس طرح آپ نے قرض کی واپسی کے وقت یہودی سے کہا کہ باغ کی آمد کم ہوئی ہے، یہ امکان ہے کہ پھل تھوڑا ہے، آمد کم ہوگی، اس لیے قرض کی وصولی میں سہولت دے دو، کچھ حصہ لے لو، کچھ آئندہ سال لے لو۔ لیکن وہ یہودی کسی قسم کی سہولت دینے کو تیار نہ ہوا، اور پھر اس پریشانی میں جابر بن عبداللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں پتہ چلا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو سفارش کی، لیکن وہ نہ مانا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے اس صحابی سے اس کے قرض اتارنے کے سلسلہ میں شفقت فرمائی، دعا کی، اور کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اس کا ذکر روایات میں ملتا ہے۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر یعنی حضرت جابر کے والد جو تھے، ان کے قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو قرض اتارنے کے سلسلے میں نصیحت فرمائی تھی۔ بہرحال اس وقت پھل کم لگا تھا اور اس قرض کی ادائیگی مشکل تھی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جیسے کہ میں نے بتایا معاملہ پہنچا، لیکن صحیح بخاری میں جو روایت ملتی ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ بات کسی وقت کا واقعہ ہے۔ مگر جو بھی ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ سے شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت دعا کا معجزہ اس سے ظاہر ہوتا ہے، جس طرح بھی یہ بیان کیا جائے۔ بس جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ میں ایک یہودی تھا جو میرے کھجوروں کے باغ کا نیا پھل تیار ہونے تک مجھے قرض دیا کرتا تھا۔ میری یہ زمین روما نامی کنویں والے راستے پر واقع تھی۔ ایک بار سال گزر گیا مگر پھل کم لگا اور پوری طرح تیار بھی نہ ہوا۔ پھل کی برداشت کے موسم میں وہ یہودی حسب معمول اپنا قرض وصول کرنے آ گیا، جبکہ اس سال میں نے کوئی پھل نہ توڑا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے مزید 1 سال کی مہلت مانگی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کی نیت یہ تھی کہ اس طرح شاید یہ پورے کا پورا باغ میرے قبضے میں آ جائے۔ تو اس واقعے کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے صحابہ کو فرمایا، چلو ہم یہودی سے جابر کے لیے مہلت طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے چند صحابہ کے یہ کہتے ہیں میرے باغ میں تشریف لائے اور یہودی سے بات کی، مگر یہودی نے کہا، اے ابو القاسم، میں اسے مہلت نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا۔ یہودی کا یہ رویہ دیکھ کر آپ نے کھجور کے درختوں میں ایک چکر لگایا، پھر آ کر یہودی سے دوبارہ بات کی، لیکن اس نے پھر انکار کر دیا۔ کہتے ہیں اس دوران میں نے باغ سے کچھ کھجوریں توڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، جو آپ نے تناول فرمائیں۔ پھر فرمایا، جابر یہاں تمہارا جو باغوں میں چھپر سا ہوتا ہے، آرام کرنے کی جگہ ہوتی ہے، وہ کہاں ہے؟
میں نے بتایا تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے وہاں چٹائی بچھا دو تاکہ میں کچھ دیر آرام کروں۔ کہتے ہیں میں نے تعمیل ارشاد کی، آپ وہاں سو گئے۔ جب بیدار ہوئے تو پھر مٹھی بھر کھجوریں لایا، آپ نے ان میں سے کچھ کھائیں، پھر کھڑے ہوئے اور یہودی سے دوبارہ بات کی، مگر وہ نہ مانا۔ آپ نے دوبارہ باغ کا چکر لگایا اور مجھ سے فرمایا جابر کھجوروں سے پھل اتارنا شروع کرو اور یہودی کا قرض ادا کرو۔ میں نے پھل اتارنا شروع کیا۔ اس دوران آپ کھجوروں کے درختوں میں کھڑے رہے۔ کہتے ہیں میں نے پھل توڑ کر یہودی کا سارا قرضہ ادا کر دیا اور کچھ کھجوریں بچ گئیں۔ میں نے حضور کی خدمت میں یہ خوشخبری عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ معجزہ جو ہوا یہ کوئی غیر معمولی جو واقعہ ہوا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں سنتا ہے اور میرے کاموں میں برکت ڈالتا ہے۔ بس جہاں اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور قبولیت دعا کی وجہ سے پھل میں برکت کا ہم واقعہ دیکھتے ہیں، وہاں قرض کی ادائیگی کے لیے صحابہ کی بے چینی بھی نظر آتی ہے۔ بس یہ روح ہے جو حقیقی مومن کا ایک خاص امتیاز ہونی چاہیے۔